ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا کھلتا کھلکھلاتا رکھے۔ پیارے پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں کیا سنا تھا؟ کون بتائے گا؟ جوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرا تھا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرا تھا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کرا تھا، اور آزاد غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے قبول کرا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا سنا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کے اندر ان کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور شروع کی 5 آیتیں، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے چل چل کر آخر ہم نے اینڈ کہاں پر کیا تھا وہ بتائیں نا کوئی بچہ؟ چلیں آپ ہی بتا دیں۔ اینڈ میں انہوں نے سب کو بولا کہ قریش کو سارے اپنے قبیلوں والوں کو بولا اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ تمہیں ختم کر دے گا، تو پھر تم کیا یقین کر لو گے میری بات کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ عز و جل تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا۔ جی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ علل اعلان اوپنلی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو اب عرب کے جو رہنے والے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے دشمن ہو گئے، لیکن آپ کو شہید نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریشی تھے، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا نا، بنو ہاشم، یہ بڑا پاورفل تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے سے یہ لوگ دشمنی نہیں لے سکتے تھے۔ اگر یہ پیارے آقا کو شہید کر دیتے تو بنو ہاشم کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بدلہ لیتے، تو ان لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کیا، قتل کر دیا، تو یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اور کس طریقے سے تنگ کرنا شروع کیا؟ شریر قسم کے لوگ، نوجوان پیارے آقا کے پیچھے پیچھے لگا دیے۔ اب ہمارے آقا جہاں جہاں سے گزرتے، وہ شرارتی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوٹنگ کیا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹیز کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا پھینک دیا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے، گاربیج ڈال دیا کرتے تھے، نبی پاک کو دھکا دے دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے ہوتے، اس راستے پر کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے۔ معاذ اللہ، اس طریقے سے یہ لوگ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف دینا شروع کر دی۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک بار ہمارے پیارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے. جب آپ سجدے میں گئے نا تو ایک سنگ دل بدبخت کافر جس کا نام تھا عقبہ بن معیط، کیا نام تھا؟ اس بدبخت کافر نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اندر ایک چادر ڈالی، کیونکہ آپ تو نماز میں تھے. نماز کے دوران ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں جیسے ہی اس نے چادر کسی نا تو صدیق اکبر کو جلال آ گیا. آپ نے اس کو زور سے دھکا دیا اور اس کے ساتھ لڑائی کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کسی مجمع میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، لوگوں کو بلا کر قرآن سنایا کرتے تھے، تو وہ لوگ شاؤٹنگ کیا کرتے تھے، شور مچاتے تھے. پتہ ہے کیوں شور مچاتے تھے؟ اس لیے کہ دیگر لوگوں تک قرآن کی آواز نہ جائے، کیونکہ جب قرآن کوئی سنتا تھا نا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچایا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کسی مجمع میں لوگوں کو بلا کر بیان کیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے، ابو جہل یہ بدبخت لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ان کی بات نہیں سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ تمہیں تمہارے خداؤں سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے. اس طریقے سے یہ لوگوں کے اندر ایک تیش دلایا کرتا تھا، لوگوں کو اکسایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سنو. ایک بار تو اس بدبخت نے حد ہی کر دی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا، کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجڑی نکال کر لے کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھ دے. عقبہ بن معیط بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں. وہ فوراً سے دوڑا اور جا کر وہ اونٹ کا بڑا سا پیٹ وہ اوجڑی اٹھا کر لے کر آیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر رکھ دیا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب دیکھا نا، بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے بڑی محبت کیا کرتی ہیں، باپ سے بڑا پیار کیا کرتی ہیں، اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی تھی. آپ سے کیسے برداشت ہوتا؟ آپ بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی اور دوڑتی ہوئی فوراً سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور جا کر اس اوجڑی کو دھکا دیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سے وہ اوجڑی ہٹا دی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو تنگ کیا جاتا تھا، مگر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو مسلمان ہو گئے تھے، ان پر بہت زیادہ شدت کیا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، ان کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، ان پر لاٹھیاں برساتے تھے، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا کرتے تھے، جلتے کوئلوں پر ان کو لٹایا کرتے تھے، لوہا گرم کر کے ان کے جسم پر لگا دیا کرتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف اور بڑی اذیت دیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ ایک ہی تھی، وہ کہتے تھے یہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ نہ پڑھو. لیکن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا تھا، کفار کے اتنے ظلم و ستم کے باوجود وہ ان ظلم و ستم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایک مان لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. لہٰذا وہ لوگ کفار کے ظلم و ستم کو سہتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے، لیکن اس بات پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان جھوٹے خداؤں کو سجدہ کریں. اس بات پر ہرگز راضی نہیں ہوتے تھے کہ ہم جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں. اچھا، ایک بار کیا ہوا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کی چلچلاتی گرمی میں آپ کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا اور آپ کے جسم پر، آپ کے سینے مبارکہ پر ایک بہت وزنی پتھر رکھ دیا گیا. آپ کے جسم سے چربی نکلنا شروع ہوئی، آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا اور اتنا نکلا کہ اس خون کی وجہ سے، اس چربی کی وجہ سے وہ سارے جو کوئلے تھے نا، جو دیکھ رہے تھے، جن میں آگ جل رہی تھی، وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے. ذرا غور کریں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے. اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو نہیں چھوڑا. ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے پیارے بچوں؟ آج تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی ہم اپنی خواہش کے لیے ہم گناہ کر جاتے ہیں، ہم غلط حرکتیں کر جاتے ہیں، ہم مختلف
وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو ہمیں اسلام نے منع کیا. ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن حق کو ہرگز نہیں چھوڑا. ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری زندگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، ہمارا کتنا ہی اچھا فرینڈ ہو، اگر وہ ہمیں غلط چیز کی طرف لے کے جائے، ہمیں جھوٹ بولنے کا کہے، ہم ہرگز ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. آئیے مل کر نیت کرتے کہ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ کسی کو مار پیٹ نہیں کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، نبی پاک کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس طریقے سے صرف حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا مارا گیا. آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر آپ کی پیٹھ پر بہت خطرناک طریقے سے لاٹھیاں برسائی گئی، بہت زبردست قسم کا آپ پر بھی ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ نے بھی حق کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا. اس طریقے سے مسلمان صحابہ کو، صحابیات کو بڑا پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ کئی صحابہ اور صحابیات کو شہید کر دیا گیا. اتنے مشکل حالات ہونے کے باوجود بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام کے رکھا. اچھا، اب جب کفار نے یہ دیکھا نا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئے، وہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود، اتنی سختی کرنے کے باوجود، اتنا مار پیٹ کرنے کے باوجود یہ تو اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں رہے. تو ان لوگوں نے آپس میں ایک جماعت بلائی اور جماعت نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، اور مشورے میں غور کیا گیا کہ محمد عربی سے بات کی جائے، آخر وجہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ان کو مکے کی سرداری چاہیے تو ہم سرداری دے دیتے ہیں، ان کو روپیہ پیسہ چاہیے ہم روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں، ان کو کسی بڑے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بڑے خاندان میں شادی کروا دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ آپس میں اس جماعت نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر بات کی جائے. اب بات کرنے کے لیے ایک شخص راضی ہو گیا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، محمد عربی سے میں بات کرتا ہوں. آگے کیا ہوا؟ جی بیٹا، آگے کیا ہوا یہ میں نے آپ کو اگلے سلسلے میں بتانا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کا سیگمنٹ بھی تو کرنا ہے نا. کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ سوالات کا خزانہ. تو کیا آپ لوگ خزانہ تلاش کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ تو چلیں، آپ ریڈی ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے جائیے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، دھکا نہ لگے کسی کو. جلدی سے تلاش کریں. شاباش، 2 منٹ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کریں گے. شاباش. ارے بھائی ذرا دھیان سے دیکھو کیا ہوا، نہ ملا. سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. نہیں ملا کیا؟ اوپر تھوڑی ہوگا، نیچے دیکھو، نیچے تلاش کرو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل گیا. ارے واہ، اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ آ جاؤ جلدی سے، ذرا ہم آپ سے بات کرتے ہیں. کیسے مل گیا اتنا جلدی؟ ہم نے درود پاک پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ویسے بھی پڑھتے رہا کرو، ٹھیک ہے؟ ارے ماشاءاللہ. جلدی سے تلاش کریں. شاباش. جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، جلدی کریں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل گیا. ارے واہ، اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ آ جاؤ جلدی سے، ذرا ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ارے ارے ارے، اتنا خوش ہو کے کیا ہو گیا؟ جی مل گیا. مل گیا. اللہ کا شکر ادا کیا؟ شکر ادا کرو اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. شاباش. چلیں جی، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، جلدی کریں گے. ارے ماشاءاللہ، آپ کو بھی مل گیا. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. چلیں جی، جلدی کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1 چلے بیٹا سارے آ جائیں گے. شاباش, اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے. جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. باقی سارے بچے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. فرقان رضا. فرقان بھائی کون سا کلر نکال کر لے کر آئے؟ وائٹ. وائٹ کلر. چلے تو پھر یہ باکس مجھے دیں گے اور آپ وائٹ کلر کا بلون لے کر آئیں گے. شاباش. چلیں جی شاباش. وائٹ کلر کا بلون بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. اور فرقان بھائی آپ ریڈی ہیں؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقان بھائی کا گفٹ نیچے آ چکا ہے ہمارے پاس. کیا نکلا ہے فرقان بھائی؟ کلچ پینسل. کلچ پینسل سیٹ. چلیں جی تو پھر آپ کو کلچ پینسل سیٹ ضرور دیتے ہیں, لیکن آپ نے سوال کا جواب دینا ہوگا تو آپ کو کلچ پینسل سیٹ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بتانا ہے بیٹا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اوجڑی رکھی گئی تو وہ اوجڑی کس نے ہٹائی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ہٹائی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میمورائز کیجئے, یاد کیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اوجڑی ہٹائی تھی. جواب درست مانتے ہیں؟ سبحان اللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. حسنین رضا. حسنین رضا بھائی خزانے کی تلاش کر کے کیا نکال کر لائے ہیں؟ اورنج. اورنج کلر نکال کر لائے ہیں. چلیں جی اورنج کلر مجھے دیں گے اور آپ اورنج کلر کا بلون لے آئیے. چلیں جی اورنج کلر کا بلون بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں پھر بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی کیا نکلا ہے؟ کلے سیٹ. کلے سیٹ. چلیں آپ کو کلے سیٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ نے جواب دینا ہوگا آج کے واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے. کسی بھی حالات میں اسلام نہیں چھوڑیں گے. کسی بھی حالات میں اسلام نہیں چھوڑیں گے, اسلام کی تعلیمات نہیں چھوڑیں گے, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے. جواب ان کا درست مانتے ہیں؟ چلیں جی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. حسنین کاشف. حسنین کاشف. ماشاءاللہ دو حسنین ہو گئے. حسنین بھائی کیا آج خزانے کی تلاش سے کلر نکلا ہے آپ کو؟ گرین. گرین کلر. چلیں جی گرین کلر پھر ہمیں دیں اور آپ گرین کلر کا بلون لے آئیں. چلیں ماشاءاللہ گرین کلر کا بلون بھی آ گیا ہے. حسنین بھائی آپ ریڈی ہیں؟ چلیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی گفٹ نیچے آ گیا اور بلون اوپر چلا گیا. کیا تحفہ نکلا ہے؟ 6 پیک واٹر. چلیں جی ضرور آپ کو 6 پیس واٹر کلرز تحفے میں دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو جو سوال کا جواب دینا ہے. آپ کے لیے سوال ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ انہیں کوئلے میں لٹاتے تھے. انہیں دہکتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر تکلیف دی جاتی تھی اور اس طریقے سے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی تھی. جواب ان کا درست مانتے ہیں؟ شاباش. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے. اسماعیل رضا. اسماعیل رضا بھائی خزانے کی تلاش سے آج کون سا کلر نکال کے لائے ہیں؟ پنک. پنک کلر. دکھائیں ذرا. اچھا جی پنک کلر. تو لے آئیے پنک کلر کا بلون. شاباش. چلیں جی پنک کلر خزانے کی تلاش سے پنک کلر نکالا ہے اور آپ ریڈی ہیں؟ چلو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفٹ آپ کا نیچے آ چکا ہے. چلیں کیا گفٹ نکلا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ بورڈ. چلیں جی بلیک اینڈ وائٹ بورڈ آپ کو ضرور تحفے میں دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. اسماعیل بھائی کے لیے جو سوال ہے یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا؟ آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے تھے, آپ کے اوپر آوازیں لگاتے تھے, آپ کو برا بھلا کہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوٹنگ کی جاتی تھی, آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا. جواب انہوں نے درست دیا ہے, لیکن ہمارے پیارے بچوں ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آئے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیں گے. ہم اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرتے ہیں. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. کیا نام ہے بیٹا؟ محمد عمر حمزہ. محمد عمر حمزہ بھائی کون سا کلر نکال کے لائے ہیں؟ بلو. بلو کلر. چلیں جی، تو بلو کلر کا باکس مجھے دیں گے اور بلو کلر کا بلون آپ لے کر آئیں گے. چلیں آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں بیٹا، یہ تحفہ آپ کا نیچے آ گیا. کیا لکھا ہوا ہے؟ موبائل اریزر. موبائل اریزر. لیکن موبائل اریزر کے لیے آپ نے سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی؟ ان کو چلچلاتی دھوپ میں کوئلے پہ لٹا دیا جاتا تھا. ان کو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے تھے، لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. اس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. چلیں جی، آپ کو موبائل اریزر کا تحفہ پیش کریں گے. اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ہمارے سلسلے کا حصہ بنانا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.